السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تعارف مصنف، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف، ان کی مختصر حالات زندگی۔ تو امام اب یہاں پہ ایک اور جو اشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا تھا۔ دیکھیں، بعض لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے چند مسائل کی وجہ سے شافی مسلک کی طرف ان کو منسوب کر دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک جو ہے وہ شافی تھا، یعنی کہ وہ شوافے کی تقلید کرتے تھے۔ حالانکہ کسی بھی عالم کا کسی بھی مسلک کے چند ائمہ سے موافقت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ان کا مسلک وہ ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو متبع سنت تھے۔ وہ فی البدی قرآن سے، حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے تھے، بلکہ مجتہد سے، جیسے کہ میں نے پیچھے احمد بن اسحاق کا قول نقل کیا تھا کہ اگر کہتے ہیں حقیقی فقیہ دیکھنا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ لیا جائے، یعنی کہ محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیا جائے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے۔ وہ مجتہد تھے اور متبع سنت تھے، یعنی کہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تقلید نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی عالم اور کسی محدث کے لیے بات جائز ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 صدی سے قبل کسی ایک بھی مذہب کی تقلید پر لوگ جمع نہیں تھے، یعنی کہ 4 صدی ہجری سے قبل لوگ کسی بھی ایک مذہب کی تقلید پر جمع نہیں تھے، جبکہ 4 صدیوں تک معین مذہب کی تقلید کا رواج ہی موجود نہیں تھا، یعنی کہ جیسے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 صدیوں تک معین مذہب کی تقلید جو ہے وہ اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو امام بخاری جو اور دیگر جو محدثین ہیں وہ 3 صدی میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 4 صدیوں تک تقلید کا رواج ہی نہیں تھا، تو پھر جو تیسری اور دوسری صدی کے محدثین ہیں ان کو ہم مقلد نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ان کو کہنا ہے کہ وہ شافی کے شوافے کے مقلد ہیں اور وہ حنابلہ کے مقلد ہیں، تو ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ باقی اس میں امام بخاری مجتہد ہیں، مجتہد کی آگے اقسام ہیں، اس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں جو لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ شافی تھے، تو ان کا رد میں اس طرح کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عام طور پر ان کو جو ہے وہ شوافے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن امام بخاری نے متعدد مسائل میں امام شافی کی مخالفت کی ہے۔ ان کے بہت جگہوں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسائل کی جو ہے وہ اس سے اختلاف کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تقلید میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تقلید یعنی کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ مقلد کی ہر بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن امام بخاری نے اختلاف کیا ہے۔ جن مسائل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام شافعی کے ان کا موقف ان کے خلاف ہے، ان سے چند مسائل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک وضو میں پورے سر کا مسح کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ چند بالوں کا مسح کر لے تو اس بندے کا مسح جو ہے وہ کفایت کر جائے گا، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ پورے سر کو مسح کرنا واجب ہے، بلکہ انہوں نے ایک پورا باب جو ہے اس کے اوپر قائم کیا، باب مسح الرأس کلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام سر کا مسح کرنے کا جو بیان ہے، اور آیت بھی انہوں نے ذکر کی۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ امام شافعی کا مسئلہ ہے چند بالوں کا مسح کر لینے سے کفایت کر جائے، جبکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح جو ہے جیسے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے ویسے ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ امام شافعی کہ ہاں حاملہ عورت کو حمل میں آنے والا خون حیض کہلاتا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو حیض نہیں آتا۔ یہ میڈیکلی بھی بات
واضح ہے، کیونکہ اس وقت جو ایک صورت حال چل رہی ہوتی ہے اس میں حیض کا خون کا کوئی لنک نہیں ہے، جبکہ امام شافعی کا یہ موقف رہا ہے کہ حیض حاملہ عورت کو آنے والا جو خون ہے حمل کے دوران وہ حیض کہلائے گا، جبکہ امام بخاری کا یہ موقف نہیں تھا، اختلاف تھا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم میں دو ضربیں، یعنی کہ جب آپ تیمم کرتے ہیں وضو نہ ہو تو اس کی جگہ ہم تیمم کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ زمین پر مار کے ان میں پھونک مار کے جو ہے وہ چہرے پہ، تو امام شافعی دو ضربوں کے قائل تھے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ تیمم میں صرف ایک ضرب جو ہے، یعنی کہ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ ماریں اور ان پہ پھونک مار کے ان کو آپ چہرے پہ کر لیں تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں جو دو دفعہ جو ہے وہ زمین پہ ہاتھ مار کے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ وہ گرد و غبار ہو یا مٹی ہو، ہاتھ مار کے جو ہے وہ آپ کو دو دفعہ زمین پر ہاتھ مار کے چہرے پہ مارنا ہوگا، دو ضربوں کے قائل ہیں، جبکہ امام بخاری کا یہ موقف نہیں ہے۔ اور جبکہ امام شافعی کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی کے لیے کم از کم 40 یا اس سے زائد آدمیوں کا ہونا لازمی ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نزدیک کوئی قید نہیں ہے، چند بندے بھی ہوں گے تو جمعہ کی نماز اور جمعہ ہو سکتا ہے۔ یہ امام بخاری کا یہاں بھی اختلاف ہے۔ اور پانچواں مسئلہ جو جہاں پہ اختلاف ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ کپڑے وغیرہ جو ہے سامان وغیرہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے جواز کے قائل ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ادلہ بھی ذکر کیے ہیں۔ اور چھٹا اور آخری مسئلہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام شافعی کے ہاں ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر کوئی مطلب پاکستان میں ہے تو پاکستان تو ایک ملک ہے نا، تو اس کو ایک ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر، یعنی کہ اگر پاکستان کا شہر لاہور ہے تو اس کو کہیں اور یہاں سے زکوٰۃ کسی اور شہر منتقل نہیں کی جا سکتی، اور ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ہے زکوٰۃ جو ہے منتقل نہیں کی جا سکتی، اس کو وہاں نہیں لے جایا جا سکتا، جیسے کہ پاکستان سے اگر کوئی چاہے تو ہم سعودی عرب میں زکوٰۃ لے جائیں زکوٰۃ کا مال، تو ایسا نہیں ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے خلاف باب قائم کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بہت سی جگہوں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان کا موقف رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری شافعی نہیں تھے بلکہ وہ مجتہد تھے اور متبع سنت تھے۔ اب آتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کی طرف۔ تو امام بخاری اپنے آبائی شہر جو بخارا ہے کہ 6 میل کا جو اس کے فاصلہ ہے، واقع ایک شہر، وہاں پہ وہ امام بخاری تشریف لے جاتے ہیں اور قرابت داروں کے ہاں وہ ٹھہرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کی ایک صحبت رہتی ہے چند افراد کے ہاں، تو اس ہی شہر میں اور آپ کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، اور 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دی جاتا ہے جس میں پگڑی اور امامہ نہ ہو، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وصیت بھی تھی۔ اس کے بعد عید الفطر کی رات شوال 256 ہجری میں، یعنی کہ 256 ہجری میں دنیا سے جو ہے کہ علم کا چراغ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ 256 میں شوال عید الفطر کی رات کو امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑوں بار امام بخاری کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو نبی کا علیین میں اعلیٰ مقام، متقین، اولیاء اور انبیاء کا اللہ ان کو ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ کی عمر 13 دن یعنی کہ 62 ایئر سے 13 دن کم تھی، یعنی کہ 62 ایئرز کے تھے، لیکن اس میں 13 ڈیز جو ہیں وہ کم تھے۔ تو آپ کی تدفین کا جو معاملہ ہے وہ ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا جاتا ہے۔
تو اس میں یہ اختلاف ہے کہ امام بخاری کی تدفین کہاں پہ ہوئی، سمرقند میں ہوئی، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے وہیں ان کو جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی۔ یہ اس میں اور بھی تفصیل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غالب بن جبریل جن کے پاس امام بخاری ٹھہرے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کی نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں اتارا تو قبر سے کستوری جیسی خوشبو مہکنے لگی، یعنی کہ کئی میلوں تک امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، تو جو خوشبو کئی دنوں تک باقی رہی۔ تو یہ جب خبر لوگوں نے سنی تو لوگ دور دراز سے لوگ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے امام بخاری کی قبر پر آتے اور مٹی اپنے ساتھ لے جانے لگے، تو اہل علاقہ نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے قبر کی حفاظت کی پیش نظر لکڑی کا ایک جنگلہ سا بنا کر جو ہے اس کو امام بخاری کی قبر کے ارد گرد جو ہے وہ لگا دیا۔ یعنی کہ یہ دنیا میں بھی اللہ نے مقام دیا، اور جب دنیا سے گئے تو دنیا والوں کو یہ بتا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا میرا جو ہے وہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے، جس نے ہر وقت اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے دن رات گزارا، تو آج اس کی قبر سے کستوری کی خوشبو میلوں کے فاصلے پہ پھیل رہی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا مختصراً تعارف۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بعد والی آڈیوز میں ہم صحیح البخاری کا جو ہے وہ ہم تعارف کروائیں گے کہ صحیح البخاری کون سی کتاب ہے، کیونکہ لکھنے والے کے بارے میں نے تعارف جو ہے وہ کروا دیا ہے، اس کے ابواب کیا ہیں، اسلوب کیا ہے، اور اس میں مقاصد اور تراجم ابواب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، اور صحیح بخاری کی خصوصیات کیا ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا، اور حدیث کا صحیح بخاری کی حدیث کا دیگر کتب کے ساتھ کیا مماثلت ہے، کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا موازنہ ہے، تو اس کو بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان اسلاف کے لیے دعائیں کرنے کی، ان جیسی زندگیاں بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔